بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہماری چوتھی کلاس ہے تجوید فار بگنرز کی۔ 3 کلاسز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو اگر آپ نے ابھی تک اس کو واچ نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو واچ کیجئے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے ایک ہی بنیادی اصول کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے مد۔ ناظرین، مد یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ جو قرآن کریم میں آپ کو ہر صفحے پر بار بار نظر آتا ہے، تو اس قاعدے کو ہمارے لیے سیکھنا اور سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مد کے بارے میں 3 باتیں سیکھیں گے۔ نمبر 1، مد کی تعریف۔ نمبر 2، مد ادا کرنے کا طریقہ۔ نمبر 3، مد کے اقسام۔ بڑھتے ہیں مد کی تعریف کی طرف۔ مد یہ دوستو عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے لمبا کرنا یا کھینچنا یا دراز کرنا۔ تجوید کی اصطلاح میں مد اس کو کہتے ہیں کہ جب الف، واو اور یا ساکن ہو اور اس سے ماقبل یعنی پہلے سیم حرکت ہو۔ سیم حرکت کا مطلب یعنی الف ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ یعنی پیش ہو، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو اس وقت ہم اس میں جو آواز کو کھینچتے ہیں اسی کو تجوید کی اصطلاح میں مد کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مد ادا کرنے کا طریقہ کہ مد ہم کیسے اور کتنا ادا کریں گے۔ تو اس کے لیے دوستو ہمیں پہلے حرکت کو سمجھنا ہوگا کہ حرکت کیا ہے۔ تو ناظرین، حرکت یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ فلاں حرف کو ہم نے کتنی دیر تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے اگر مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ فلاں حرف آپ نے 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ 1 سیکنڈ۔ 2 حرکت کا مطلب 1 سیکنڈ۔ 4 حرکت کا مطلب 2 سیکنڈ۔ اور اس کا اندازہ دوستو ہم ہاتھ کی انگلیوں سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لإیلاف قریش، اب اس میں یا مدہ ہے جو کہ ساکن ہے، جیسے ہم نے پڑھا یا ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس میں ہم 2 حرکت تک لمبا کر کے آواز کو کھینچنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لإیلاف، 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 لاف، لاف میں بھی کڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ ہے، تو اس میں بھی ہم نے 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے آواز کو۔ کیسے پڑھیں گے؟ لإیلاف، لاف، لاف، ایلاف، ٹھیک ہے؟ 2 حرکت یعنی 2 انگلی، لیکن ڈیوریشن اس کا 1 سیکنڈ رہے گا۔ یہی طریقہ ہے مد کو ادا کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اب بڑھتے ہیں مد کے اقسام کی طرف کہ مد کے کتنی اور کون کون سے اقسام ہیں۔ تو ناظرین، بنیادی طور پر مد کی 2 ہی اقسام ہیں۔ ایک ہے مد اصلی جس کو مد طبیعی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے مد فرعی۔ مد اصلی کو اصلی یا طبیعی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس میں جو مد ہے یہ اس کے ذات کے ساتھ منسلک ہے، اس کا فطری صفت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس مد کو چھوڑ دیتے ہیں تو حرف ہی باقی نہیں رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص میں لم یلد ولم یولد، یولد میں واو مدہ ہے جو کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو اس کو ہم نے جیسے پڑھا کہ 2 حرکت تک لمبا کرنا ہے، تو اگر اس لمبائی یا کھنچاؤ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو حرف ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا بن جائے گا؟ لم یولد، لم یولد کی جگہ لم یولد۔ ناظرین، بہت ہی فرق ہے اس میں۔ تو ناظرین، مد فرعی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی ان تینوں حروف میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اس لمبائی یا کھنچاؤ کو ہم زیادہ کرتے ہیں، یعنی 2 حرکت کے بجائے 4 حرکت، 5 حرکت، کبھی کبھار 6 حرکت تک ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو وہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے حمزہ اور سکون۔ حمزہ اور سکون مطلب کیا ہوا کہ ان حروف مدہ کے بعد جب حمزہ یا سکون آ جائے تو پھر اس وقت ہم نے جو کھنچاؤ ہے اس کو زیادہ کرتے ہیں، 4 حرکت تک، 5 حرکت تک، کبھی کبھار 6 حرکت تک۔ مثال کے طور پر اذا جاء نصر اللہ، ٹھیک ہے؟ وہیں الف مدہ ہے لیکن حمزہ کی وجہ سے اس میں ہم مد کو زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جو کہ علامت بھی ہے، آپ کو اوپر نظر آتا ہے، قرآن کریم میں ہر جگہ پر ہے۔ تو اسی مد کو پھر مد فرعی کہا جاتا ہے، اور اس کے نہ ادا کرنے سے حرف تو باقی رہتا ہے لیکن جو حسن ہے قرآن کا وہ باقی نہیں رہتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مد فرعی کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے
اور پوری دنیا میں اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔